اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین، شب قدر کی جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، یہ بڑی مقدس، بڑی متبرک، بڑی معتبر شب ہے۔ اس شب کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں، اور قرآن کریم میں متعدد مرتبہ اس کا ذکر کیا گیا۔ خاص طور سے ایک سورہ کا نام ہی سورہ قدر رکھا گیا، جس میں اس شب کا باقاعدہ تذکرہ ہوا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو اس شب قدر میں نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد فوراً اس نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے، یعنی اس کی عظمت سے تم واقف نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کی عظمت کا ایک اشارہ دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا بہت سے آیت اللہ حضرات بہت سے نیک کام جیسے کرتے ہیں، سال بھر کرتے ہیں، لیکن شب قدر میں خاص طور سے نیک کام کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا ایک نیک کام ہونے والا نیک کام ایک کام نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے افضل شب میں جب ایک نیک کام ہو رہا ہے تو وہ ایک نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے۔ اول تو قرآن کریم اس کتاب کا نام ہے، یہ ماہ مقدس رمضان کہ جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کے لیے احادیث میں موجود ہے کہ قرآن کریم کی فصل بہار ہے ماہ مقدس رمضان۔ یعنی اگر آپ قرآن کریم کو اور دوسرے مہینوں میں پڑھیں گے تو ان دوسروں مہینوں میں پڑھے جانے والے قرآن سے اس ماہ مقدس رمضان میں ایک آیت قرآن پڑھنا کہیں زیادہ افضل ہے۔ لہذا اس ماہ مقدس رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ پھر حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر چیز کی فصل بہار ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر، کبھی آم کا موسم ہے، کبھی امرود کا موسم ہے، کبھی پھلوں کا، سبزیوں کا، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں ملتا ہے کہ ہر چیز کا ایک موسم ہے، ہر چیز کی ایک فصل بہار ہے، اور قرآن کی فصل بہار ماہ مقدس رمضان۔ لہذا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی تاکید کی گئی، اور یہ شب اتنی مقدس ہے، اتنی متبرک ہے، خود پروردگار آواز دے رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھو شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ شب۔ ایک شب میں 1000 مہینوں سے افضلیت بتائی گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ ملائکہ اور روحیں نازل ہوتی ہیں اس شب میں اللہ کے حکم سے، اور اتنی مقدس شب ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک وہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ ملائکہ ظاہر سی بات ہے کہ آتے ہیں، روحیں آتی ہیں اس میں، اور رات بھر جو ہے وہ اللہ کی رحمت رہتی ہے۔ تو یہ اتنی متبرک اور معتبر شب ہے، اگرچہ پورا ماہ مقدس رمضان ہی بڑا مقدس ہے اور بڑا معتبر ہے، بڑی رحمت والا مہینہ ہے کہ جس کی ایک فضیلت کو اگر بیان کیا جائے تو دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی، لیکن اس شب قدر میں قرآن پڑھنا، دعائیں پڑھنا، نمازیں پڑھنا، یہ صرف ایک نماز نہیں ہے، بلکہ جب یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے تو پھر تمام کی تمام چیزیں 1000 مہینوں سے افضل قرار دی جائیں گی۔ ماہ مقدس رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی بڑی زیادہ تاکید کی گئی، اور شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں تو اور بھی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک سلسلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے، رسول اللہ نے جو فرمایا، ائمہ معصومین نے جو فرمایا، ہمارے آیت اللہ حضرات نے جو فرمایا،
हम उसे इतनी अहमियत नहीं देते। आम इंसान, सड़क चलता हुआ कोई आदमी अगर कोई शरीयत की बात बयान कर दे तो कोई ये कहने वाला नहीं कि भाई ये कौन है, ये कोई आयतुल्ला है, कोई मौलाना है। ये मौलाना की भी कोई हैसियत नहीं है, कोई आयतुल्ला है, कोई नबी है, कोई इमाम है, कोई रसूल है, खुदा का फरमान है, कुरान का फरमान है, क्या है। तो ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी हमारे माशरे में है कि अल्लाह की बात बालाए ताक, रसूल की बात बालाए ताक, आइम्मा मासूमीन की बात बालाए ताक, कुरान मजीद के अहकाम बालाए ताक, आयतुल्ला हज़रात के अहकाम बालाए ताक। लेकिन अगर सड़क चलते हुए आदमी ने कोई बात कह दी तो वह आमन्ना व सद्दक़ना, फिर नमाज पढ़े ना पढ़े उस पर अमल ज़रूर करना है। अच्छा, उसमें कुछ अपने ज़ाती फ़ायदे भी होते हैं। मसलन माह मुक़द्दस रमज़ान में ताकीद है कि बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए। हदीस में यहाँ तक है कि 30 कुरान पढ़ें, 40 कुरान पढ़ें। तो जाहिर की बात है कि 30-40 कुरान माह मुक़द्दस रमज़ान में पढ़ना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक मरहला है कि एक दिन में ये कुरान कैसे निपटाएगा आदमी, 40 कुरान तो मुमकिन ही नहीं। अच्छा, दूसरा मसला फिर हदीस यहीं पर नहीं रुकी। हदीस ने कहा कि अगर 30 ना पढ़ सको 25 पढ़ लो, और कम किए, यहाँ तक कि एक कुरान पर हदीस आ गई। अब एक कुरान पढ़ने का मसला है कि माह मुक़द्दस रमज़ान में हम एक कुरान पढ़ेंगे। हदीस ने और गुंजाइश दी कि अगर एक कुरान ना पढ़ सको तो 2/3 कुरान पढ़ लो, आधा कुरान पढ़ लो, 1/3 कुरान पढ़ लो। अगर ये भी ना हो तो कुछ बड़े बड़े सूरे पढ़ लो। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो कम से कम कोई छोटा सूरा पढ़ लो। फिर आखिर में कहा कि अगर ये भी मुमकिन ना हो तो पूरे माह मुक़द्दस रमज़ान में एक आयत कुरान ही पढ़ लो। फिर आगे बढ़ के हदीस ने कहा कि बदबख्त तरीन है वो इंसान कि जो माह मुक़द्दस रमज़ान में एक आयत कुरानी की तिलावत भी न कर सके। अब देखिए, यह है कुरान का हुक्म, यह है रसूलुल्लाह का हुक्म, यह है अल्लाह का हुक्म, यह आइम्मा मासूमीन का हुक्म कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए। और अगर नहीं पढ़ सकता है किसी मजबूरी के तहत तो कम से कम एक ही आयत कुरानी पूरे माह मुक़द्दस रमज़ान में पढ़ ले। अब किसी सड़क चलते हुए इंसान ने कह दिया कि वो कुरान शुरू न करना, इसलिए कि अगर कुरान शुरू करोगे तो रमज़ान ही में ख़त्म करना ज़रूरी है वरना अदबार होगा। बस उसकी बात को हमने सीने से लगा लिया, अब हम कुरान नहीं पढ़ रहे। मैं माशरे में मालूम करता हूँ बहुत से लोगों से कि भाई आप कुरान पढ़े हुए, आपने कुरान शुरू किया, आपने कुरान पढ़ा? नहीं नहीं नहीं। अरे आप तो कुरान पढ़े हुए, आपने क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं शुरू किया? जवाब ये होता कि हम ख़त्म नहीं कर पाते, हम मुकम्मल नहीं पढ़ पाते। उस मुकम्मल न पढ़ने के खौफ में उसने शुरू नहीं किया, जबकि शरीयत का हुक्म यह है कि एक आयत भी अगर पढ़ सकते हो तो एक आयत पढ़ो कम से कम। लेकिन न जाने कौन ऐसा सूर फूंक जाता है, वो हमारे ऊपर ऐसा लागू हो जाता है कि फिर इधर की दुनिया उधर हो जाए। लेकिन उस सड़क चलते हुए इंसान की, अच्छा किसने कहा है? कहते हैं किसी ने कहा है, अरे कौन है वो कहने वाला? बिल्कुल इसी अंदाज से एक माह मुक़द्दस रमज़ान और शब क़द्र से मुताल्लिक़ बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर लूँ। अलविदा जुमे की 2 रकत नमाज, ये 4 रकत नमाज वो बहुत मशहूर है। न कुरान में उसका तज़किरा है, न हदीस में उसका ज़िक्र है, न किसी आयतुल्लाह ने अपनी तौज़ील मसाइल में। किसी सड़क चलते हुए इंसान ने कह दिया कि अगर अलविदा जुमे को 4 रकत नमाज पढ़ ली जाए तो 7 नस्लों की क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाती। कमाल है, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा तरीक़ा है कि 4 रकत नमाज अलविदा जुमे को पढ़ लो, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। 7 नस्लें ऐसी बग़ैर नमाज के रहीं, ये गौर नहीं किया जाता। ये मस्जिदें वीरान करने का तरीक़ा होता है। ये दुश्मन लगे हुए हैं कि जो मस्जिदों को वीरान करने के लिए कोशिश करते हैं कि जब इंसान को एक आसान शॉर्टकट रास्ता मिल गया कि 4 रकत नमाज एक इंसान पढ़ ले, 7 नस्लें बख्शी जाएंगी, उसकी 7 नस्लों की क़ज़ा नमाज अदा हो जाएंगी। तो फिर किसी को सुबह मस्जिद में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, गर्मियों में दोपहर में मस्जिद में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने का क्या मतलब है? नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? तो ऐसी कोई हदीस नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इतनी मशहूर हो जाया करती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लिहाजा शब क़द्र बड़ी मुक़द्दस शब, बड़ी मोतबर शब, बड़ी अहम शब है। इस शब के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, बहुत से अमाल हैं, बहुत से औराद हैं, लेकिन सबसे अहम और सबसे अजीम चीज़ ये है कि शब क़द्र में रात भर जागना, शब बेदारी करना और रात भर जाके ज़िक्र खुदा करना। और चाहे नमाज़ पढ़ें, चाहे कुरान करीम की तिलावत करें, चाहे तस्बीहात पढ़ें। इसमें जो 100 रकत नमाज पढ़ी जाती है उसको इसलिए रखा गया है कि अगरचे वो 6 दिन की नमाज़ें होती हैं,
لیکن چونکہ شب قدر میں پڑھی جا رہی ہیں تو 1000 مہینوں سے افضل نمازیں مانی جائیں گی، اس لیے 6 دن کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو کچھ سورے بھی پڑھے جاتے ہیں جن کی بہت زیادہ تاکید ہے، کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ دعا جوشن کبیر اس میں پڑھی جاتی ہے۔ اب یہیں پر ہمارے ساتھ ساتھ ہماری عبادات میں کچھ رسومات کو ایسے جوڑ دیا گیا ہے کہ ہم عبادات کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، رسومات کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ فضولیات پہ ہماری توجہ زیادہ ہے اور اہم چیزوں پہ ہماری توجہ بہت کم ہے۔ قدم قدم پہ ہمارے فضولیات ہیں۔ شب قدر کا موضوع ہے، شب قدر آئی، اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم توضیح المسائل اٹھا کر دیکھیں، اعمال کی کتاب اٹھا کر دیکھیں۔ مفاتیح الجنان بہترین کتاب ہے اورات کی، اعمال کی، دعاؤں کی۔ مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھیں کہ آج شب قدر ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایرا غیرہ اس سے جاہل جپٹ لوگوں سے معلوم کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہی ہم بھی کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم کسی دعا کی کتاب یا کسی معتبر کتاب یا مفاتیح الجنان کو اٹھا کر دیکھیں کہ آج شب قدر ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو ہم کبھی نہیں بھٹک سکتے، ہم کبھی غلط کام نہیں کر سکتے۔ اب ہوتا کیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ صاحب شب قدر ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اب نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ دخان پڑھا جا رہا ہے یا اور سورے پڑھے جا رہے ہیں، اس کے بعد صاحب وہ دعائے مجیر بھی پڑھی جا رہی ہے، دعائے جوشن کبیر بھی پڑھی جا رہی ہے۔ اور وہیں دیکھا کہ صاحب وہ گنڈے بن رہے ہیں۔ مجھ سے بھی لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ ہمارا گنڈا بننا، میں نے کہا یہ گندے بندے کام میں نہیں کرتا۔ بولے نہیں، گنڈا تو بنتا ہے۔ میں نے کہا بنتا ہوگا لیکن میں نہیں جانتا یہ گنڈا کیا ہوتا ہے۔ اسے اتنا جوڑ دیا دعائے جوشن کبیر سے کہ بالکل وہ شریعت کا جز بن گیا۔ ارے بھائی، گنڈا بننے کا کیا مطلب ہے کہ وہ صاحب لوٹے میں پانی کر کے وہ دم کیا جا رہا ہے اور وہ گنڈے بن رہے ہیں، یہ سب واہیات ہیں۔ دعائے جوشن کبیر پڑھنا ہے، اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے، اور طلب مغفرت کا بہترین مہینہ ہے اور بہترین شب ہے، ہمیں استغفار کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں ایسے داخل ہو گئیں کہ جن کا کوئی سر نہیں، جن کا کوئی پیر نہیں، لیکن یہ راسخ ہو چکی کہ اب گنڈا بننا ضروری ہے چاہے ہم نماز نہ پڑھیں، وہ بننا ضروری ہے چاہے ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ شب قدر ہے تو شب قدر کا فیض ہم کیسے حاصل کریں، شب قدر سے ہم کیسے فیض یاب ہو سکیں۔ نہ یہ کہ صاحب اس میں واہیات اور بیہودہ باتوں میں ہم اس کو گزار دیں۔ جاگنے کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس شب میں ہم باقاعدہ جاگیں، رات بھر جاگتے رہیں۔ لیکن جاگتے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آج کل موبائل کا فیشن چل رہا ہے کہ پتہ چلا کہ موبائل لے کر رات بھر، عام طور سے ہمارے جوان رات بھر جاگتے رہتے ہیں موبائل لے کے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شب قدر میں ہم موبائل لے کے جاگتے رہیں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں اور رات بھر جاگتے رہیں، یا کچھ نوجوانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آج شب قدر ہے، رات بھر جاگنا ہے تو تھوڑی دیر مسجد میں آئے، اعمال کیے، اس کے بعد شہر میں گھومنے کو نکل گئے، شور بجاتے پھر رہے ہیں، ڈنڈے بجاتے پھر رہے ہیں۔ نہیں، شب قدر اس کا نام نہیں ہے، اور صرف شب قدر ہی نہیں، اور بہرحال جو موضوع نہیں ہے، ورنہ شب برات وہ بھی بہت زیادہ مقدس شب ہے، اس میں بھی طریقہ یہی ہے کہ اپنے واہیات میں اور رسومات میں ہم لگے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے شب قدر بڑی مقدس شب ہے۔ اس شب میں ہم اپنے پروردگار سے رحمتوں کا سوال کریں، اس شب میں ہم پروردگار سے طلب توبہ کریں، مغفرت کا سوال کریں، اپنے بزرگان، اپنے اعز و اقربا جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کا سوال کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، ذکر خدا کریں، اللہ کا تذکرہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی عمر اور اپنی روزی سے متعلق پروردگار سے سوال کریں۔ تو یہ ہے شب قدر۔ نہ یہ کہ تھوڑے سے اعمال کیے، ذرا سا اپنے کچھ دعائیں پڑھیں اور اس کے بعد شہر میں گھومنے کے لیے نکل گئے، سڑکوں پہ گھومنے کے لیے نکل گئے یا واہیات میں مصروف ہو گئے۔ نہیں، بلکہ اللہ کو اللہ سمجھتے ہوئے پروردگار کو اس اعتبار سے کہ آج کی شب رحمتوں کی شب ہے، آج کی شب برکتوں کی شب ہے، آج کی شب مغفرت کی شب ہے، اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار سے طلب توبہ کریں اور اس سے ہم یہ چاہیں کہ پروردگار ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ لہذا اس شب کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس شب قدر ہے، اور پروردگار نے سورہ انا انزلناہ میں، کہ جس کا نام ہی سورہ قدر ہے، اس میں واضح طور پہ فرما دیا
کہ تم کیا سمجھو شب قدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ تنزل الملائکہ والروح، اس میں ملائکہ اور روحیں نازل ہوتی ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر، پروردگار کے تمام امور کے ساتھ، اور صبح فجر تک، طلوع فجر تک یہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ لہذا اس شب قدر میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ جس سے ہمارا خدا بھی خوش ہو جائے، ہمارا رسول بھی خوش ہو جائے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔